اب جو یہ جو ہے ثانیہ لیٹسٹ ہوا ہے مرید کے میں، پھر مرید کے میں جو ہے جس طریقے سے اسٹریفنگ کی گئی ہے اور جس طرح سے گولیاں ماری گئی ہیں اور جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، جس طرح سے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ریاستی جبلت جو ہے یہ کب تک مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں یہ احتجاج کو جو ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور یہ ایک ریاستی جبر کے ذریعے اس کو کرش کرنا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا وتیرہ بن چکا ہے، لیکن یہ ایک تو انتہائی غیر مناسب ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ گفت و شنید کے ساتھ آپ بات چیت کریں اور جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے، یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمارا جو ہے 60 70 80 ہزار جو ہے لقمہ اجل ہوا ہے فلسطینی بچوں کو، اس میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں جن کو مارا گیا ہے اور ہسپتال تک نہیں چھوڑے گئے، اور ان کو جو ہے جس طرح فاقہ کشی ان پر کی گئی ہے، اور جس طرح سے ہمارا فلوٹیلا جو دنیا سے سارے پرامن طریقے سے وہ اپنا وہ ترسیل لے کر گئے تھے خوراک کی یا ادویات کی لے کر گئے تھے، جس میں ہمارا ایک سینیٹر مشتاق بھی موجود تھا، ان کو بھی جو ہے یہ اسرائیل ننگی جارحیت کرتے ہوئے اٹھا کر لے گئے، اور دنیا ساری میں احتجاج ہوا، لیکن ہم احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستان کا جو ہے احتجاج نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فیلڈ مارشل کہتے ہوئے جو ہے وہ نہیں تھکتا ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ غلامی کر رہا ہے شہباز شریف فیلڈ مارشل کی، یہ سیدھا لگا دو مارشل لاء، پھر کیوں تکلف کیا ہوا ہے، ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے جمہوریت کا، ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے آئین کا، 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو تو ویسے آپ نے دفن کر دیا ہے، ایک ہی امید ہوتی تھی کہ غیر جانبدار جو عدلیہ ہوگی جو انصاف فراہم کرے گی، اس کو بھی آپ نے دفن کر دیا، تو اب آپ سیدھا آپ سامنے آ جائیں، احتجاج آپ نہیں کرنے دیتے، پیکا کے ذریعے سے آپ نے جو ہے میڈیا ساری کا گلا دبا کے ان کو جو ہے کہا کہ اتنا سال آپ کو سزا ہوگی اور اتنے لاکھ آپ کو جرمانہ ہوگا اگر آپ ہماری ہمنوائی نہیں کریں گے، یعنی آپ ان کی مرضی کی خبریں چلائیں اور ان کی جو ہے ترانے بجائیں اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بجائیں تو وہ مثبت خبر ہے، تب تو آپ کو شاباش ہے، تب تو آپ کو اجازت بھی ہے، اور اگر آپ تنقید کریں گے کہ بھائی پاکستانی شہریوں کے آپ محافظ ہو، پاکستانی شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کے لیے آپ کو نہیں بٹھایا، آپ جو ہے سرحدوں کے محافظ ہو، آپ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہو، لیکن یہاں تو محکوم بنا دیا ہے عوام کو، جو ریاست ہے عوام ہے، اور یہاں ریاست وردی والا بنا ہوا ہے، او بھائی ریاست تو عوام ہے 25 کروڑ کی، آپ ذرا آرٹیکل 7 تو پڑھیے گا، آرٹیکل 5 تو پڑھیں، اس میں ریاست عوام ہے، اور وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے ہر آدمی پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اس پر واجب اور لازم ہے، اور آئین کی پاسداری جو ہے اس پر وہ بھی لازم ہے اسی طرح آرٹیکل 5 کے مطابق۔ تو آپ آئین سے بھی ماورا آپ سمجھتے ہو کہ آپ ریاست ہو اور ہم جو ہے عوام کیڑے مکوڑے غلام ہیں، او بھائی صاحب اگر یہی ہوتا تو قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی، آج علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی، اور جو خالق آئین ہے ذوالفقار علی بھٹو، اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ میرے نواسے نے یہ کیا کیا ہے اس آئین کے ساتھ، جو بگاڑ کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم 1971 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھے، جس کو عوام نے ہیوی مینڈیٹ دے کے جتایا تھا، ہم نے اس کو اقتدار نہ دیا، اور یہ وہ مجیب الرحمان تھا جو محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، یہ وہ مشرقی پاکستان تھا جہاں سے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی شروعات ہوئی تھی، یہ وہ بنگال ہے جہاں سے ہمارے جو ہے جا کے لیجسلیٹرز جیتے تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے وہاں سے، یہاں تو پنجاب میں تو 1945 تک یونینسٹ کی حکومت تھی جو کانگریس کے ہم نوا تھے، تو ہم نے انہی کو غدار قرار دے دیا جنہوں نے پاکستان کے خالق ہیں، جو پاکستان کی آبادی بھی آدھی سے زیادہ ان کے پاس تھی، ہم نے ان کو جو ہے اقتدار دینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی جبلت کے ساتھ یہ کہتا تھا، یہ جو یحییٰ خان ہے کہ میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں بنگالی، ان کو میں سمندر میں پھینکوں گا، مجھے بنگال کی سرزمین چاہیے، یہ بنگالی نہیں چاہیے، اور پھر کیا اس ایٹیٹیوڈ، اس طرز عمل سے، اس طرز تکلم کے ساتھ آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ملک قائم و دائم رہے گا؟
ابھی آپ اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ چھاؤنی سے باہر یہ وردی میں نہیں جا سکتا آپ کا فوجی، پاکستانی فوجی جو ہے چھاؤنی سے باہر وردی میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ہمارا آدھا پاکستان جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے، یہ بلوچستان کا عالم ہے۔ اور اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو اب ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ لی ہے۔ او بھائی، افغان ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ان کو 40-45 سال سے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کی اولادیں یہاں پیدا ہوئیں، وہ انہوں نے آپ نے ان کو دھکا دے کے جو ہے اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو، تو وہ کیا آپ کو خیال ہے کہ وہ تو دوبارہ پھر بیچارے بے کس اور لاغر اور مہاجر ہو گئے تو پھر آپ کہتے ہو کہ بات چیت نہ کریں؟ اوے مودی سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو، انڈیا سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو، آپ بدترین اپنے دشمن سے تو بات کرنے کو تیار ہو۔ نہیں بات کرنی تو عمران خان کے ساتھ نہیں بات کرنی، اس لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کا ہر دل عزیز ہے، دلوں کی دھڑکن ہے، وہ اس سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اور ہم نے نہیں بات کرنی ہے تو ہم نے جو ہے اپنے افغان بھائیوں سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جس طریقے سے کل جس شان سے وہ بنا ہے، سہیل آفریدی بنا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو مبارک ہو، پاکستان کو اور افغانستان کے عوام کو مبارک ہو، جس زوردار طریقے سے بنا ہے اور جس شرمناک اور بے حیائی سے اس وقت وہاں گورنر صاحب نے جو ہے وہ اس کو ابسٹرکٹ کیا۔ میں خود گورنر رہا ہوں، گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کر دیا، اس کے بعد جب دوبارہ آئی ہے اس کا استعفیٰ آپ روک ہی نہیں سکتے، قانونی طور پر، آئینی طور پر آپ اس کو مسترد کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی باقی ساری دنیا تو جانتی ہے کہ اس نے استعفیٰ دیا ہے، وہ خود بھی بانگے دہل کہہ رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور گورنر صاحب لکھتے ہیں آپ کے دستخط نہیں ملتے، آپ کی خطابت نہیں ملتی ہے، آپ کی کتابت نہیں ملتی ہے۔ شرم کرو، ڈوب مرو شرم سے۔ اگر آپ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو اپنی باندی اور لونڈی بنا کر اور آپ نے جو ہے اس سے کہلوا دیا کہ یہ آزاد متصور ہوں گے سارے، اور پھر آپ نے کہا کہ منڈی لگائیں گے، تو وہ غیور افغانی جو ہے ہمارا جو بلوچی ہے، بلوچستان کا خیبر پختونخوا کا جو غیور ایم پی اے ہے، ایک بھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بےایمانی کروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ان کو آزاد بکھیر کر پھینک دیا، لیکن ایک نے اپنی ضمیر فروشی نہیں کی ہے، ایک کو بھی یہ خرید نہیں سکتے ہیں۔ 115 میں سے مائنڈ یو یہ 30 جو تھے مخصوص نشستوں والے، کیونکہ 145 کا کل ہاؤس ہے اور اس میں سے 30 وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، 115 ہیں، جو 115 میں سے 90 ہمارے ہیں، باقی آپ گن لیں، اور وہ 30 ہمارے جو مخصوص تھے وہ بھی اٹھا کے بندر بانٹ کر کے ان کو دے دیے، مخالفوں کو دے دیے، اس کے باوجود وہ قریب بھی نہیں آتے تھے، اور پھر بائیکاٹ کیا۔ تو بائیکاٹ کرنے سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ذرا عوام اپنی کو ان کا دلوں کی دھڑکن دیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی چونکہ خود ایک ٹرائبل بیلٹ سے ہے، خود وہ جتنا احساس ان کا سمجھ سکتا ہے، جتنا دکھ درد سمجھ سکتا ہے، جتنا ان کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے، جتنا وہ پیار محبت اس میں بڑھا سکتا ہے۔ ہم پاکستان کے محافظ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو فیلڈ مارشل، ہوش کے ناخن لو۔ یہ جبلت اور جنگ جوئی سے یہ کام نہیں چلتا، نہ گولیاں برسانے سے آپ عوام پر جو ہے راج کر سکتے ہو۔ عوام کے دلوں پر راج کرنے کے لیے آپ کو پیار اور محبت، اور آپ کو جو ہے چاہیے کہ آپ پر جو ہے اعتماد کیا جائے۔ اعتماد کا فقدان جہاں ہو جاتا ہے وہاں جو ہے بکھر جاتا ہے، شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اور یہ اعتماد کا رشتہ جو ہے 8 فروری میں لوگوں نے بانگ دہل عمران خان کے حق میں اپنا ورڈکٹ دے کے 2/3 عمران خان کو دیا ہے۔ آج اگر وزیر اعظم ہے قانونی آئینی طور پر، اخلاقی طور پر، تو عمران خان ہی ہے، بھلے جیل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ جتنی جلدی اس بات کو تسلیم کر لیں اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، اتنا ہی پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام پھر یکجا ہو کر پاکستان کی ترقیوں کی طرف دیکھے گی۔ اور میں اس کی بار دیگر یہ جو ہمارا ادھر جو آپریشن ہے، خدا را اس کو جتنی جلدی بند کریں تو بہتر ہے، گفت و شنید سے اس کو ٹیکل کریں۔ پاکستانی کا خون بہانا، پاکستانی ایک کا بھی خون بہانا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک بندے کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے، تو خدا را ایسے ہی نہ کریں۔
کہ غیظ و غضب عوام کا جو ہے اسی طرح اٹھے کہ نیپال میں آپ کے حکمرانوں کو ایئر لفٹ کر کے جانا پڑا، اور بنگلہ دیش میں جبلت کرنے والی جو تھی حکمران حسینہ واجد، آج اس کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ جب عوام اٹھتے ہیں تو پھر یہ جو فسطائیت ہے وہ اس طرح سے بھاگتی ہے کہ پھر اس کو جو ہے راستہ کوئی نہیں ملتا ہے، دنیا میں پناہ کوئی دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ جماعت ہے پاکستان کی، آپ نے جو آپ کا ہم نوا نہ ہو، اگر آپ نے ان کو گولیاں ہی مارنی ہیں تو آپ نے دیکھا پہلے، اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن سانے میں بھی انہوں نے گولیاں مار کے جو ہے 12 لوگوں کو مارا، اور حاملہ عورت کے بھی منہ میں گولی ماری گئی، اور گلو بھٹوں نے جو ان کے ماشاءاللہ جو شریف فیملی کے جو گلو بھٹ ہیں، انہوں نے گاڑیوں کو جس طرح سے سمیش کیا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے ساری دنیا کی دکھایا، آج تک کسی کو جو ہے سزا نہیں ملی ہے۔ اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اس میں یہی چیف منسٹر شہباز شریف بھی ملزم تھے، اس میں یہ سارے لوگ ملزم تھے، اور ان کے گھروں کے تڑاق جو ہے گولیوں کی آواز بھی وہاں تک آتی ہے۔ اور وہ بھی ایک طاہر القادری صاحب کی جماعت جو ہے وہ نہ صرف مذہبی تھی بلکہ وہ سیاسی جماعت بھی اس وقت رجسٹرڈ تھی، اور وہ ان کو مارا، وہاں سے ان کے جو ہے ہاتھ تو ان کے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں، سجاد علی شاہ کے جو ہے دیواریں پھلانگ کر اس کی تختیاں توڑتے ہیں، اس میں بھی جو ہے یہ جا کے ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے چوزن قسم کے ہیں۔ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے نہتے بے گناہ شہریوں کو جو صرف یہ کہنے کے لیے احتجاج کناں تھے کہ ہمیں جو ہے مینڈیٹ چورایا ہوا ڈکیتی جو مینڈیٹ پہ ماری گئی ہے ہمیں واپس دلایا جائے، اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اور قانون کی پاسداری کی جائے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے گولیاں مار کے ہمارے جو ہے کتنے شہید کر دیے وہاں۔ اور وہ آج بھی ہم نے استغاثہ کر رکھا ہے جو سیشن عدالت میں جو زیر التوا ہے، زیر تجویز ہے، جس میں نمبر 1 ملزم شہباز شریف ہے، اور اس کے بعد جو ہے محسن نقوی ملزم ہے، اس کے بعد جو ہے یہ سارے جو ہے یہ آئی جی وغیرہ اور وہ باقی بھی لوگ ملزمان ہیں، ایجنسیز کے لوگ بھی ملزمان ہیں اس میں۔ آخری میں اس میں وکیل ہوں، گوہر جو ہے اس میں مستغیث ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے تشنگی ہے کہ کاش انصاف ہو۔ اور